بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم تمہیں بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کائنات کو وجود میں لانے والی ذات ایک ہی ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، جس کو وہ ذات پاک ہے جسے بہت سے ناموں سے دنیا والے یاد کرتے ہیں۔ وہ جو ایک ذات پاک ہے اسے دنیا والے بہت سے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ کوئی اللہ، کوئی رام، رحمان، رب، گاڈ و جگدیش اور ایشور کہتے ہیں۔ اس کا بندہ جس نام سے اسے پکارتا ہے سن لیتا ہے، اس کا بندہ جس نام سے بھی اسے پکارتا ہے سن لیتا ہے اور اس کی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ وہ ذات پاک ہے جو تمام سرشٹی و برہمانڈ کو وجود میں لایا۔ دنیا والے اس کو بہت سے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ کوئی اللہ، کوئی رام، کوئی رحمان، کوئی رب، کوئی گاڈ، کوئی جگدیش، کوئی ایشور، ان ناموں سے پکارتے ہیں۔ یہ ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ناموں کا، سورہ نمل میں۔ اس کا بندہ جس نام سے بھی اس کو پکارتا ہے سن لیتا ہے اور مصیبت اس کی دور کر دیتا ہے۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ تو سبھی سے محبت کرتا ہے لیکن جو ایمان لے آئے ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو لوح محفوظ میں نہ ہو۔ زمین و آسمان کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، جو لوح محفوظ میں نہ ہو۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا شرک کے متعلق، شرک کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے، ہر طرح کے شرک سے پاک ہے اللہ۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا شریک ٹھہرانا، یعنی کہ اللہ کے جیسا کسی کو سمجھنا۔ اللہ مدد کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو جاننا، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو ماننا، یہ شرک ہے۔ یہ بات بتا دی گئی، یعنی کہ وہی ایک ذات پاک ہے اس کائنات کو پیدا کرنے والی، لیکن اس کو الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں۔ اس کے بہت سے نام ہیں، نہ کہ جس کا نام الگ ہے وہ اس سے الگ ہے، اسی کا وہ نام اسی کا ہے، اسی کو ہر نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو جو بھی جس نام سے پکارتا ہے وہ اس کی بات سن لیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اللہ۔ لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ ہر مذہب کے لوگ کہ بھئی ہمارا اللہ الگ ہے، ایشور الگ ہے، اللہ الگ ہے، رام الگ ہے، جگدیش الگ ہے، جبکہ نام اسی کے ہیں سارے، اور وہی سب کی سننے والا ہے، وہی کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہی ذات ہے۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دی، سبحان اللہ تعالی عما یشرکون۔ اللہ جو ہے ہر ایک طرح کے شرک سے پاک ہے، کسی بھی طرح کے شرک سے پاک ہے اللہ۔ شرک ایک خدا کے سوا دو یا تین یا بہت سے خدا سمجھنا شرک ہے، سمجھے؟ الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام عالموں کا پالنے والا ہے، یعنی کہ اور اللہ وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو میرا سندیش پہنچا دو، یعنی کہ میرا پیغام پہنچا دو، میرا سندیشہ پہنچا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ جو ابھی سنایا میں نے تمہیں، جو بتایا، اللہ نے کہا ہے یہ سندیش میرا بندوں تک پہنچا دو۔ اب وحی کی ضرورت کیوں پڑی سندیش پہنچانے کے لیے؟ وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ارشاد فرماتا ہے
کہ یہ میرا سندیشہ بندوں تک پہنچا دو۔ اب سندیش وحی کا اس لیے ہے، وحی کے ذریعے اس لیے بات کی کیونکہ اللہ کی تجلی کا کوئی دل نہیں جو برداشت کر سکے اللہ کی تجلی کو۔ اللہ کی جو تجلی ہے، وہ جو پیغام ڈالتا ہے، جو تجلی ڈالتا ہے، کوئی دل ایسا نہیں ہے جو اس کو برداشت کر سکے۔ اسی وجہ سے ہر ایک بندے پر وحی نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہر بندے پر وحی نہیں کی جاتی۔ رشی منی نبی رسولوں کا دل ایسا بنایا گیا ہوتا ہے کہ اس میں جلوہ آرائی ہوتی رہتی ہے۔ کن کا دل؟ رشی منی رسولوں کا دل ایسا بنایا گیا ہوتا ہے کہ اس میں جلوہ آرائی ہوتی رہتی ہے۔ وہ اپنا دل دنیا کے خیالوں سے پاک رکھتے ہیں۔ ان کے دل میں جلوہ آرائی کیوں ہوتی رہتی ہے؟ کہ وہ اپنا دل دنیا کی باتوں سے پاک رکھتے ہیں، دنیا کے خیالوں سے پاک رکھتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، اللہ کی یاد رہتی ہے اس میں، تو اس لیے وہ جلوہ آرائی ان کے دلوں پر ہوتی رہتی ہے۔ اور دنیا داروں کا جو دل ہے دنیا کے خیالوں میں ہر وقت گھرے رہتے ہیں۔ دنیا داروں کے جو دل ہیں وہ ہر وقت دنیا کے خیالوں میں گھرے رہتے ہیں۔ نبی رسولوں کے ذریعے خدا اپنے بندوں سے بات کرتا ہے، اس سے سب سے محبت ہے، اسے سب سے محبت ہے اللہ کو۔ اب جیسے کچا گھڑا پانی کی برداشت نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے؟ کچا گھڑا جو ہے اگر اس کو پکایا نہ جائے، پانی ڈال دو اس میں گارا بن کے، وہ تو گارا بن جائے گا، پانی نہیں رکے گا اس میں، مٹکا بھی نہیں رہے گا بنا ہوا، وہ جو تھا بنا ہوا وہ بھی ختم، پانی تو رکے گا کیا؟ تو جیسے کچا گھڑا پانی کی برداشت نہیں کر سکتا، ایسے ہی کسی دنیا دار کا دل تجلی یا وحی کی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے دل کو ایسا بنایا جاتا ہے۔ جب پیری مریدی کیا ہے؟ مرشد کی ضرورت کیوں ہے؟ اسی لیے ہے تاکہ اس کے دل کو ایسا بنایا جائے تاکہ وہ اس کی تجلی برداشت کر سکے۔ یعنی کہ کل کائنات میں ایسا کسی کا دل نہیں تھا، یعنی کہ جب اللہ نے کہا کہ ہماری یہ 12 امانت کون سنبھالے گا، پہاڑ لرز گئے، آسمانوں نے منع کر دیا، کوئی اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام نے ہاں کی، جبکہ وہ ایسی مل رہی تھی، کوئی قیمت نہیں تھی اس کی، کہ اگر ایسی قیمتی چیز ہے اور بغیر قیمت کے مل رہی ہے تو آپ نے ہاں کر دی کہ مجھے دے دے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہہ دیا کہ آدم نے وہ امانت لے لی۔ یہ جو تھا آدم، یہ ظالم اور جاہل تھا، ظلوماً جہولا۔ تو وہ بھائی ظالم، ظلم تو اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن کہہ رہا کہ یہ ظالم اور جاہل تھا، یعنی کہ جانتا نہیں تھا کہ کیا ہوگا اس کا، لیکن لے لی، برداشت کر لی۔ تو یہی دل ہے وہ انسان کا، انسان کامل۔ تو وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ہر ایک انسان کا نہیں ہے۔ انسان کامل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہاں سے پھر مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ، آپ نے اس امانت کو سنبھالا، آپ کا دل اس قابل بنا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی برداشت کر لے، اللہ کی نہیں، رسول اللہ کی۔ ایک نارمل انسان ایک ولی کی تجلی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کے، اللہ کی تجلی تو کیا برداشت کرے گا وہ۔ اس لیے پردوں سے بات کی اللہ نے،
تو جو مردان خاص ہوتے ہیں ان کے دلوں کو اس قابل بنایا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی تجلی کو برداشت کر لیں۔ وہ پاک ہوتا کیسے ہے؟ دنیا کے خیالوں سے دل کو پاک کیا جاتا ہے، نفسانی خواہشات کو مٹایا جاتا ہے۔ تو جب نفسانی خواہشات مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتے، تو دل پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہی دل عرش معلیٰ ہے۔ جب یہ پاک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا عرش ہے یہ۔ تو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، دنیا دار کا جو دل ہے تجلی یا وحی کے برداشت نہیں کر سکتا۔ کسی نے کیا کہا ہے کہ گو راز حقیقت اظہار نہیں ہوتا، ذرہ تیری صورت کا بیکار نہیں ہوتا۔ سمجھے؟ تو اللہ پاک بھائی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اللہ پاک دنیا کے خیالوں سے پاک فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اس قابل بنائے کہ جو اس میں ہم اللہ کے ولیوں کی تجلی برداشت کر سکیں اور ہم پہ بھی انوار الہی ظاہر ہونے لگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔